بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن دن بھر شدید گرمی میں 8 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا بحال کر دیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے دکاندار بھی عاجز آ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاڑکانہ، حیدرآباد، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ قومی اسمبلی نے نااہلی کی سزا 5 سال تک کرنے کا بل منظور کر لیا۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اب نااہلی کی سزا تاحیات کے بجائے صرف 5 سال ہوگی۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو دینے کا بل اتفاق رائے سے منظور ہو گیا۔ بل نفاذ سے الیکشن کمیشن صدر سے بغیر مشاورت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس ہوا۔ ضمنی ایجنڈے کے طور پر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. الیکشن ایکٹ بل میں 62(1)(f) کے تحت نااہلی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ نواز شریف، جہانگیر ترین اور دیگر کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کا راستہ بھی کھل گیا۔ الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور انتخابات کی تاریخ میں رد و بدل کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ سے متعلق صدر سے مشاورت کا پابند نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کی غیر موجودگی میں بل منظور ہونے کا قوی امکان ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی حج ادا کرنے سعودی عرب میں ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کے دستخط سے بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2023-24 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بجٹ کا کل تخمینہ 14,480 ارب روپے ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے ہوگا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے مقرر کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت نے سیاست داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ بجٹ اس معاشی سفر کا آغاز ہے جو 2017 میں روک دیا گیا تھا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ فائنانس بل میں کی گئی ترامیم کے تحت 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی والے پنکھوں اور بلب پر 1 جنوری 2024 سے 2,000 روپے فی پنکھا، جبکہ پرانے بلبوں پر 20% ٹیکس عائد ہوگا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 950 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 5,276 ارب روپے کی بجائے 5,390 ارب روپے دیے جائیں گے۔ پینشن کی ادائیگی 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب کر دی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 459 ارب روپے سے بڑھا کر 466 ارب روپے کر دی گئی۔ ایک پینشن کے حقدار ضرور ہوتے ہیں اور جو آپ کی ہائیسٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ یہاں لوگ آرمی چیف بھی رہے اس کی پینشن لے رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو ملک کے رہے اس کی بھی پینشن لیتے رہے، پھر صدر پاکستان بن گئے اس کی بھی پینشن لیتے رہے۔ یہ اس غریب ملک کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ آپ دیکھیں قریباً 800 ارب پہ ہمارا پینشن کا بل چلا گیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اب ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا بجٹ اس معاشی سفر کا آغاز ہے جو 2017 میں روک دیا گیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کابینہ کے ارکان اور اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بجٹ ہمارے اس معاشی سفر کا دوبارہ آغاز ہے جو 2017 میں ڈسکنٹینیو ہوا تھا، جب پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکی تھی۔ وطن عزیز کو معاشی استحکام یعنی اسٹیبلٹی دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ 3,200 ارب روپے کے زیر انتباہ 62,000 کیسز سمیت تنازعات کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ فیصلے کے خلاف FBR اپیل دائر نہیں ہو سکے گی۔ متاثرہ فریق کو عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ فائنانس بل میں مجموعی طور پر 9 ترامیم کی گئیں، 8 ترامیم حکومت جبکہ 1 ترمیم اپوزیشن کی تجویز میں شامل کی گئی۔ سینٹ کی 5 تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ IMF سے معاملہ طے ہونے پر تخریب کاروں، سازشوں اور ملک دشمنوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چیئرمین PTI پر تنقید کے وار کہا چیخنے والے بتائیں IMF سے معاہدہ کیا کیوں تھا؟ انہوں نے معاہدہ خود توڑا اور ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنے کی سازش کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ شرپسند کس منہ سے اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے مجرموں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔
IMF سے معاملات طے ہونے پر تقریب کاروں اور ملک دشمنوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چیئرمین PTI پر تنقید. کہا چیخنے والے بتائیں کہ IMF سے معاہدہ کیوں کیا تھا. اور صدر عارف الوی حج کے لیے چلے گئے. چیئرمین سینٹ نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی جدہ پہنچ گئے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی حج کی سعادت حاصل کریں گے. وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر بھی حج کی ادائیگی کے لیے جدہ میں موجود. آغا رفیع اللہ قادر مندوخیل بھی حج کے لیے جدہ پہنچ گئے. ارکان پارلیمنٹ اپنے خرچ پر حج کے لیے جا رہے ہیں. ارکان پارلیمنٹ کے لیے خصوصی فلائٹ کا تاثر درست نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آئینی عہدے کو پروٹوکول کی ضرورت نہیں. وزراء کو جان کا اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دیں یا ذاتی گارڈ رکھ لیں. جو ہے وہ حج پہ جتنے لوگ گئے ہیں وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں. ان کو کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ وہ آخری فلائٹ جو جا چکی تھی اس کے بعد ایک اسپیشل فلائٹ گئی ہے تاکہ وہ بجٹ کی جو تمام تر کارروائی تھی وہ پوری کر کے وہاں چلے جائیں. ان کو حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹی جو ہے نا جو ہے وہ عام مسافروں کی طرح جو ہے وہاں پہ گئے ہیں. یہی ہے کہ جہاز کے اوپر جو ہمارے آئینی عہدے ہیں وہ ضرور پروٹوکول استعمال کریں, ضرور سیکورٹی استعمال کریں. اگر ہمیں کوئی سیکورٹی کی ضرورت ہے تو یہ رسک ہم نے لیا ہوا ہے. اگر نہیں وارے میں تو چھوڑ دیں, آرام سے عام MNA جو ہے باقی جتنے بھائی بہن ہمارے ہیں ان کی طرح زندگی گزاریں. اگر کسی کو سیکورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکورٹی جن لوگوں کی کوئی خدا کو دشمنی ہوتا ہے. دبئی میں سیاسی سرگرمیاں تیز. سابق صدر آصف علی زرداری اچانک دبئی روانہ. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کی نواز شریف سے دبئی میں ملاقات ہوگی. دبئی میں سیاسی سرگرمیاں تیز. سابق صدر آصف علی زرداری اچانک دبئی روانہ ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کی نواز شریف سے دبئی میں ملاقات ہوگی. لاہور میں بارش کے بعد سگیاں مویشی منڈی میں پانی جمع ہو گیا اور شامیانے گر گئے. بجلی بھی غائب ہے. بات کریں گے حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین بتائیے گا. ہم اس وقت موجود ہیں سگیاں مویشی منڈی میں اور سگیاں مویشی منڈی میں بارش کے بعد یہاں پر جو کچھ انتظامی مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے بیپاریوں کو. بارش تیز تھی, موسلادھار بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل رہی تھی جس کے ساتھ جو یہاں پر شامیانے تھے بیپاریوں کے وہ شامیانے گر گئے تھے اور بارش جو ہے وہ باڑوں میں کھڑی ہوگی جس کی وجہ سے جو جانور ہیں ان کو پانی میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. بارش کی وجہ سے چونکہ یہاں پر عارضی مویشی منڈی قائم کی گئی ہے اور جو انتظامیہ ہیں ان کی سرپرستی حاصل نہیں ہے اور جو یہاں پر بیپاری ہیں اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہاں پر بجلی کے انتظامات کیے تھے تو بارش کی وجہ سے یہاں پر جو بجلی ہے وہ بھی گل ہو گئی ہے اور یہاں پر جو بیپاری یا جو پھر خریدار آ رہے ہیں ان کو یہاں پر اندھیرے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کے لیے اچھا جانور خریدا جائے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. وقت کم رہ گیا, مقابلہ سخت ہو گیا ہے. عید قرباں میں رہ گئے چند روز باقی. ملتان کی ماڈل ٹاؤن مویشی منڈی میں شہری جانور خرید رہے ہیں. قیمتیں زیادہ ہونے سے شہری پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں. مزید جانیں گے ملتان میں موجود ہمارے نمائندے ابراہیم خان سے. جی ابراہیم, آگاہ کیجیے. جی بالکل, ہم موجود ہیں نیو کچہری چوک پر لگنے والی مویشی منڈی میں اور میرے کیمرہ مین آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکتے ہیں کہ آج اتوار کا روز ہے اور عید میں اب سے چند روز ہی باقی ہیں, لیکن یہاں پر جس طرح سے ماحول ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب چند دن باقی ہیں عید کے اندر, لیکن ابھی بھی جو ہے اس طرح سے سیل پرچیز کا سلسلہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. منڈی کے حوالے سے بات کریں, منڈی میں انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ ٹینٹ اور لائٹس جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں. اگر سیل پرچیز کی بات کریں تو اس وقت ابھی تک اب سے چند روز باقی ہیں عید قرباں میں, لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ زیادہ منڈیوں میں جو ہے وہ ہلچل ہوگی, کیونکہ قیمتیں جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو اس بار جو ہے اب تک جو ہے منڈیوں میں خاصی کوئی ہلچل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عید سے 1 سے 2 روز قبل جو ہے منڈیوں کی جو رونقیں ہیں وہ ایک بار پھر سے بحال ہو جائیں گی اور مزید مویشیوں کی بھی انٹری ہوگی, مزید سیل پرچیز بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہونے کا خدشہ جو ہے. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے 24 نیوز.